بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شدت مرض کے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کھینچ کر بار بار اپنے چہرے پر ڈالتے تھے، پھر جب دم گھٹنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شدت کے عالم میں فرماتے تھے، یہود و نصارہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان کا عمل اختیار کرنے سے بچاتے رہنے کی تاکید فرما رہے تھے۔ میں نے اس معاملے یعنی ایام مرض میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امام بنانے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھا۔ میں بار بار آپ سے صرف اس لیے پوچھ رہی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی جگہ پر کھڑا ہوگا، لوگ اس سے کبھی محبت نہیں رکھ سکتے، بلکہ میرا خیال تھا کہ لوگ اس سے بدفعلی لیں گے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کا حکم نہ دیں۔ اس کی روایت ابن عمر، ابو موسیٰ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت سکرت دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی نزا کی شدت کو برا نہیں سمجھتی۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان 3 صحابہ میں سے ایک تھے جن کی غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر آئے۔ یہ اس مرض کا واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے آپ سے پوچھا، ابو الحسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج مزاج کیا ہے؟ صبح انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اب آپ کو فاقہ ہے۔ پھر عباس بن ابی مطلب رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ تم اللہ کی قسم 3 دن کے بعد زندگی گزارنے پر تم مجبور ہو جاؤ گے۔ اللہ کی قسم مجھے تو ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض سے صحت نہیں پا سکیں گے۔ موت کے وقت بنو ابو المطلب کے چہروں کی مجھے خوب شناخت ہے۔ اب ہمیں آپ کے پاس چلنا چاہیے اور آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے بعد خلافت کسے ملے گی۔ اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اگر کوئی دوسرا مستحق ہوگا تو وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق اپنے خلیفہ کو ممکن ہے کچھ وصیتیں کر دیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر ہم نے اس وقت آپ سے اس کے متعلق کچھ پوچھا اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر لوگ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیں گے۔ میں تو ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھوں گا۔ پیر کے دن مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ اٹھا کر صحابہ رضی اللہ عنہما کو دیکھ رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نماز میں صف بند کھڑے ہوئے تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ہنس پڑے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے تاکہ صف میں آ جائیں۔ آپ نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، قریب تھا کہ مسلمان اسی خوشی کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنی نماز توڑنے ہی کو تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر آپ حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ ڈال لیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں، اللہ کی بہت سی نعمتوں میں ایک نعمت مجھ پر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں اور میری باری کے دن ہوئی۔ آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میرے اور آپ کے تھوک کو ایک ساتھ جمع کیا تھا کہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ گھر میں آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا، یہ مسواک آپ کے لیے لے آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے اثبت میں جواب دیا۔ میں نے وہ مسواک ان سے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چبا نہ سکے۔ میں نے پوچھا، آپ کے لیے میں اسے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے اثبت میں جواب دیا۔ میں نے مسواک نرم کر دی۔ آپ کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا، چمڑے کا یا لکڑی کا۔ راوی حدیث عمر کو اس سلسلے میں شک تھا۔ اس کے اندر پانی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے ہاتھ اس کے اندر داخل کرتے اور پھر انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ۔ موت کے وقت شدت ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے، فی الرفیق الاعلی، جہاں تک کہ آپ رحالت فرما گئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہتے تھے کہ کل میرا قیام کہاں ہوگا، کل میرا قیام کہاں ہوگا۔ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کے منتظر تھے۔ پھر ازواج محترمات رضی اللہ عنہا نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر قیام کی اجازت دے دی اور آپ کی وفات انہی کے گھر میں ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آپ کی وفات اسی دن ہوئی جس دن قاعدے کے مطابق میرے جہاں آپ کے قیام کی باری تھی۔ رحالت کے وقت سارا مبارک میرے سینے پر تھا اور میرا تھوک آپ کے تھوک کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں استعمال کے قابل مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے کہا، عبد الرحمن، یہ مسواک مجھے دے دو۔ انہوں نے مسواک مجھے دے دی۔ میں نے اسے اچھی طرح چبایا اور جھاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ پھر آپ نے وہ مسواک کی۔ اس وقت آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔